بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں بات ہے، میں اتنے جنت البقیع وچ مولوی نو نپ لیا، میں کہ اے دین بیان کر دیو، اے جڑا تو اتنے کھڑیا ایسی پاکستانی تے اتنے عربی جو پیسے لے کے بک بک کر رہے تھے، میں کہ تو حضرت عثمان غنی دی قبر مبارک دے سامنے میں نپ لیا، میں کہ تو اے دین بیان کر رہا تھے، میں کہ حرام خورا تو مطلب پوری امت نو تے مشرک بنائی کھڑا، اسی لکھاں روپے لا کے آئے سارے مشرک تینوں نظر آندے، کہنے لگا میں بلاواں پولیس نو، میں کہ پولیس نہ بلا، میرے نال گل کر تو، پولیس نے پترا وہ کہتے میں بندے نے نپ لیا، انہیں کہ جاؤ جی مولانا صاحب تمہیں گرفتار کرا دے گا، میں کہ یار گل اتنے کر رہا پوری امت اسی لکھاں روپے لا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آئے اتنے جنت البقیع داخل ہونا مشکل ہو مشرک ہو جاتا، میں کہ اسی تے انہاں نو سلوٹ مارن آیا کہ تساں رسول اللہ دی کتنی خدمت کیتی۔ میں اتنے میدان عہد وچ گیا، جتیاں میں اتنے لا دیتی دور ہو جتے وہ بندہ کھڑیا، اتنے ایک مولوی نسدا آیا، کہنے لگا یہ جوتے آپ نے یہاں کیوں اتارے، میں کہا جتیاں میری تینوں کی درد ہویا، یہ جتیاں میں لائیاں دور کر کے، میں کہا میرا ادب تے احترام ہے، میں جتیاں قریب نہیں لے آیا، میں نے تو چاہیے سی اتنے میل دور لا دینا، میں کہا ایک فرلانگ دور لائیاں تو ویکھدے پئے سی میرے وال، کہندے کیوں لائیاں، میں کہا میری مرضی، تینوں کو دس شریعت اسلامیہ میں منع کر دی، دس تو مینوں، میں کہا ادب تے احترام کرنا بندہ کافر ہو جاندا، میں اس مولوی نو نپ لیا، میں کہا میں نے گل کرے تھے وہ میرے کو جان چھڑاوے، میں کہا تو دس 72,000 جادوگراں نو کلمہ کیویں ملیا، تو مینوں دس ایتھے، میں کہا تو مینوں دس 72,000 جادوگر جڑے موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے چائے کھڑے سن انہاں نو ایمان کیوں ملیا، عبداللہ بن عباس تو لے کے اج دے تہاڈے مولویاں تک بھی کی لکھیا ہے دے بارے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، میں کہا اس ایت دی تفسیر کر، انہاں نو ایمان 72,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام دے سامنے آ کھڑے، اتنی گل انہاں دے منہ وچوں نکلی، انہاں کہا جناب پہلے تسی جادو وکھاسو یا سی، نہ کہا پہلے تسی جادو وکھاسو یا سی، اتنی گل قرآن نے بھی بیان کی تھی، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، 1400 سال مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھیا، انہاں کیا یہ بھی تے کہہ سکتے سن نہ پہلے اسی وکھائیے یا تسی، پہلے اپنا ذکر بھی کر سکتے سن، لیکن انہوں نے منہ وچوں نکل گیا، نبی دی تعظیم ہو گئی، ہاں نبی دی تعظیم ہو گئی، بغیر سوچے سمجھے ہو گئی، بغیر سوچے سمجھے نبی دی تعظیم ہو گئی، آئے مقابلے کھڑے سن کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، 72,000 جادوگراں نو رب نے سجدے وچ پا دیتا، فَلَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ حَتَّى رَأَوُا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَرَأَوْا مَنَازِلَهُمْ، انہاں سر اس وقت تک نہیں چکیا جدو تک جنت بھی نہیں ویکھ لئی تے دوزخ بھی نہیں ویکھ لئی تے جنت وچ اپنے مکان بھی ویکھ لے انہاں نے، میں کہا تو دسنا، وہ میرے کو جان چھڑاوے، میں کہا جلیا نبی دی تعظیم کرن نال تے بندہ کافر بھی ہوئے تے ایمان مل جاندا، اساں دا کلمہ پڑھیا تے اسی حضور دی تعظیم کران گے تے کیا رب سانو نپ لوے گا کہ میرے نبی دی تعظیم کیوں کیتی نے؟ اگلی گل وہ میرے کو جان چھڑا کے کہندا لکم دینکم ولی دین، مینوں کہن لگا تیرا دین تیرے نال، میرا دین میرے نال، میں تے چاند میرے نال متھے کوئی نہیں لگدا، میں تو چاہتا میرے نال کوئی 5 منٹ بہ کے گل کرے حضور دی عزت اور ناموس تے، اے ساڈی قوم اسی تواڈے کولوں بیزار ہاں، اپنی مسیتاں لوکاں نوں دے چھڑیاں تسی، اپنے مزار لوکاں نوں دے چھڑے، اپنے بچے لوکاں نوں دے چھڑے، جی مولانا صاحب میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میں کہا اسی کوئی ڈنگے تینوں نظر آ رہے ہیں، اسی بھی سیدھے سادے ہیں، سیدھے سادے نے جنیا سیدھے سادے نا مطلب ہے حضور کی غلامی اختیار کر، سیدھے سادی قوم ساڑے پڑ پئی ہے، میں لاہور جدو اپنی تقریر کردہ پوچھنا بھئی کپڑے کتوں چنگے لبدے نو، کہندی فلانی مارکیٹ، چھولے کہندے فلانی مارکیٹ، جتیاں کہندے فلانی مارکیٹ، ہریسا کہندے فلانی جگہ، پاوے کہندے فلانی جگہ، تے میں کہا دین کتوں ملدا ہے؟ میں کہا لاہوریو دین داتا علی اجمیری کولوں لبنا، پاوے ہر دکان تو نہیں لیندا تے دین ہر جگہ لے لیندا، کیسے معیار ویکھو ساڈی قوم دا، دین گردت پختہ بے آدابش، دین بغیرت صحبت اربابش،
اقبال کہتا کدی بھی خشکیاں کولو دین نہ لوی، دین جدوں لینا تے حضور دے غلاماں کولو لوی۔ لو جی ادب دی ایک اور گل سنو، حافظ جڑے بیٹھے انہاں واسطے تو مسئلہ کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں حضرت آسیہ چک کے لے گئیاں، فرعون ویکھ کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا قرۃ عین لی ولک، انہوں نے کہا میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ وہ کہنے لگا یکون لک فاما لی فلا حاجت لی فی ذلک، انہوں نے کہا تیری اکھاں دی ٹھنڈک تے ہے لیکن مینوں دی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ ہن اگلی گل بڑی توجہ نال سننی، ساڑے لوگ پتہ نہیں کیڑے دین بیان کرنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسند ابی یعلا کی حدیث، فرمایا والذی احلف بہ لو اقر فرعون بان یکون له قرۃ عین کما اقرت بہ امرأتہ لہدی اللہ بہ کما ہدا بہ امرأتہ ولکن حرمہ ذلک۔ فرعون نے کیا ہے میری اکھاں دی ٹھنڈک نہیں ہے، تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تے اجے بچے ہیں۔ حضرت جی تے میرا سوال ہے کہ پھر جڑا حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تعظیم کی تھی، وہ ولی دی کی تھی کہ نبی دی کی؟ ساڑھے مولویوں نے یہ بھی سمجھنا ہے۔ جی ہاں اجے تے موسیٰ علیہ السلام پہ گھوڑے چڑھے۔ حضور میرے آقا فرماتے ہیں والذی احلف بہ، میں اس ذات کی قسم جس کے نام سے میں قسمیں اٹھاتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ اگر فرعون بھی جواباً کہہ دیتا، فرعون جواباً کہہ دیتا حضرت آسیہ کے مقابلے میں کہ ہاں یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ فرعون کو مسلمان اللہ نے بنا دینا تھا۔ توجہ بھائی، توجہ توجہ یار، دسو جی فرعون صرف اتنا کہہ دینا حضرت نبی سمجھ کے نہیں، ہاں نبی سمجھ کے نہیں، چونکہ وہ نبی تھے تو صرف نبی کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو فرعون جیسے کافر کو بھی رب نے معاف کر کے مسلمان بنا دینا تھا۔ صرف نبی سمجھ کے نہیں تے اسی حضور نو دوویں جہاناں دے والی سمجھ کے، آقا سمجھ کے ایتھو حضور دا نام چوماں گے تو قیامت والے دن رب سانو نپ لوے گا میرے نبی دا نام کیوں چومے؟ یہ ہمارے سنیوں کا حال ہے۔ یہ پوچھتے ہیں دلیلیں، یہ انگوٹھے کہاں چومنے لکھا ہے؟ میں نے کہا کہیں بھی نہیں لکھا، تو بتا کیا چومنا چاہیے؟ شرم نہیں آتی بندے کو حضور کے بارے میں یہ بندہ بات کرے؟ صحابہ نے آگے سے آگے بڑھ کر حضور کی بات کی۔ یہ ایک صحابی نے اپنا ماما قتل کر دیتا، دوسرے برا قتل کر دیتا، تیسرے نے کیا اور اے دو کم تے ہو گئے، تیسرے نے اپنا باپ قتل کر دیتا۔ ایک نے حضور دے لعاب دان لیا، دوسرے نے پانی لے لیا، تیسرے نے موقع ملیا تو حضور دا پیشاب مبارک پی لیا۔ حضرت ام ایمن حضور دا پیشاب پی گئیاں، سویرے صحابہ نے پوچھا مائی جی تانوں سمجھ نہیں لگی جدوں تسی حضور دا پیشاب مبارک پیتا؟ تے انہاں گل کی کیتی، انہاں کیا شربت ما فیا ولا اشعر انه بول لطیب رائحتہ، فرمایا میرے محبوب دے غلاموں دی خوشبو اتنی سی جدوں میں منہ لایا تے مینوں پتہ ہی نہیں چلا۔ ساڑھے ایک بزرگ گئے حج تے، مدینہ پاک گئے تے اتھے ایک عرب نے انہاں دی دعوت کی تھی۔ جدوں کھانے تے بیٹھے وہ عرب دا ایک نوجوان منڈا روٹی لے کے آیا، اس کو بڑی خاص قسم دی خوشبو آئی انہوں نے، تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ منڈیا یہ خوشبو کتوں لئی ہے؟ میں بھی خریدار ہاں خوشبو دا۔ وہ نوجوان منڈا ہس پیا عربی، وہ کہنے لگا اے میں نہیں دساں گا، اے میرے ابا جی تانوں دساں گے کتوں لبدی۔ جدو انہوں دے ابا جی آ گئے دسترخوان تے بیٹھے تے وہ نوجوان بچہ عربی اپنے ابا جی بڈھے عربی نو کہنے لگا کہ ابا جی
اے بزرگ کہندے ہیں کہ بھائی یہ خوشبو سانو بھی لے دیو یا سانو دسو کتھوں لبدی جیڑی تسی لائی ہوئی، انہاں نو دسو اے کتھوں لبدی۔ تو عربی بڈھے کہن لگے بزرگ، انہاں کہا تسی حدیث پاک نہیں پڑھی؟ جدوں ساڈی وڈی ماں نے حضرت ام ایمن نے حضور دا پیشاب مبارک پیتا سی تے حضور نے فرمایا سی تیری نسل وچ بھی خوشبو آئے گی، وہ خوشبو ہے۔ اے بازاروں نہیں لبدی، اے او خوشبو ہے جڑا حضور نے فرمائی سی بات۔ اعلی حضرت بریلوی آج تو 2-2 فٹ دیاں مولوی زباناں کھول دین، پھر ساڈی قوم کہندی میں سن کے آیا فلانا مولوی تقریر کر رہے سی حضور غیب نہیں جانتے۔ یہ ساڈے قوم دا حال ہے۔ اعلی حضرت بریلوی